صبح سویرے اٹھتا ہے اس لیے کہ صحت بنے گی۔ یہ وہ بھی جانتا ہے کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کریم کے نزدیک بہترین دین، اچھا دین، ستھرا دین، پاک دین، صاف دین اسلام والا دین ہے۔ اور اچھا انسان بھی آج اسلام والا اور مسلمان ہے۔ آج اگر مسلمان بدنام ہے شاید اپنی وجہ سے، اپنے اعمال سے، لیکن میرے دوستوں مسلمان کاری نہیں ہے۔ یہ داڑھی رکھنے والا داڑھی کاری نہیں ہو گئی، لیکن آج قرآن سنانے والا، قرآن پڑھنے والا، قاری قرآن، آج اس کو دہشت گرد کہا گیا، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن فکر نہ کرو، وقت آئے گا اسلام کا ڈنکا بجے گا، پوری دنیا کے اندر ایک کافر نہیں ہوگا۔ جدھر بھی جاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ملیں گے، اور آقا کے نام پر مر مٹنے والے ملیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور مفسرین نے فرمایا اس کوثر سے مراد قرآن کریم بھی ہے۔ اور پھر القول السادس، اور چھٹا قول تیسیر القرآن، اس سے مراد قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا ہے۔ 40 سال کے بوڑھا بھی اس قرآن کو یاد کرتا ہے، 60 سال والا حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جائے وہ بھی یاد کر لیتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کوثر اس قرآن کو کہا گیا۔ اور وَتَخْفِيفُ الشَّرَائِعِ، شرائع ایک قرآن، یہ وہ آقا کریم کی شریعت ہے۔ اگر پہلے ایسے ہوتا تھا پاکی لگ گئی، ناپاک ہو گیا کپڑا، کینچی سے کاٹ دو، دھو گے تو پاک نہیں ہوگا، دھو گے تو پاک نہیں ہوگا۔ جسم پہ ناپاکی لگی، چھری لو، چھری سے کھرچ لو، یہ ناپاک ہو گیا۔ اب یہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانی کو میری امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ الکوثر سے مراد یہ شریعت ہے جس کے اندر تخفیف ہے، جس میں نرمی ہے، نہ سختی ہے، نہ بہت زیادہ نرمی ہے، اعتدال ہے، اعتدال ہے، اعتدال ہے، درمیان ہے، درمیان ہے، درمیان ہے، اوسط ہے، اوسط ہے، اوسط ہے۔ میرے دوستو اگر میں لگا رہا، میرے سامنے تو قرآن ہے، بولتا جاؤں گا، یہ کوثر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت سعید بن جبیر نے کہا لوگوں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کوثر، کوثر موصوف کا صفت کا ذکر کیا۔ موصوف کون ہے بھائی؟ یہ یوسف بھائی عالم ہے، یوسف موصوف ہو گیا، صفت علم ہو گئی۔ اب اللہ نے کوثر کہا صفت ہے، موصوف کون ہے؟ موصوف ذکر کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ کوئی ایک بات ہو تو ذکر کی جائے۔ اور نبی پاک کا علم ہے وہ بھی بے مثال ہے، حلم ہے وہ بھی بے نظیر ہے، عفو درگزر ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں، آپ کا اخلاق ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ آقا کریم کے خوبیوں کی کس خوبی کو یہاں ذکر کیا جاتا؟ اس لیے رب کریم نے صفت کو ذکر کیا، موصوف کو ذکر نہ کیا۔ رب کریم نے فرمایا خیر کثیر عطا فرما دیے، لیکن آخری بات سمجھ کے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، اگر یہ نہیں جانتے میرے دوستو میری بے ادبی کر لو واللہ میں ناراض نہیں ہوں گا، میری غیبت کر لو واللہ میں ناراض نہیں ہوں گا، مجھے گالی دے دو واللہ میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اپنی قبر برباد نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ ہر بندہ مفتی نہ بنے، 10 سال کا کورس ہے، 10 سال کے بعد بھی عالم نہیں بنتا، اس کو پھر کئی سال پڑھ کر اس کے بعد علم آتا ہے۔ 10 سال کورس کرنے والا عالم نہیں ہے، مدرسے سے فارغ ہونے والا عالم نہیں ہے، مطالعے سے عالم بنتا ہے۔ لیکن لوگ بولتے ہیں جب بیٹھے نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی ایک انسان، نبی نے نکاح کیا، نبی نے رشتے کیے، نبی کی اولاد تھی، نبی کی بیٹیاں تھیں، نبی کے بیٹے تھے، نبی تو ہماری طرح انسان تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، انسان میں مانتا ہوں، انسان آپ مانتے ہیں، بے مثل انسان
مانتے ہیں، بے نظیر انسان مانتے ہیں، وہ ایسے انسان ہیں ان جیسا انسان کوئی نہیں، وہ ایسے بشر ہیں ان جیسا کوئی بشر نہیں۔ لہذا مصطفیٰ کریم کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم کی تعظیم نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر آقا کریم کے ید اللہ والے پیارے ہاتھوں سے جام آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنت